رسول خدا سے پوچھا کہ قیامت کتنی دور ہے؟ رسول خدا نے 2 انگلیوں کو ملا کے کہا کہ جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں دور ہیں قیامت اتنی دور ہے. یعنی گویا قیامت ہمیں لگتا ہے دور نہیں ہے، لیکن برزخ جو ہے وہ دور نہیں ہے. موت ہماری دیر سے نہیں ہونی ہے، ہماری موت ہونی ہے. بہرحال قیامت جب آئے گی سب اٹھائے جائیں گے قبر سے، لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے. یہ جو عالم ہے جو مرنے کے بعد کا عالم ہے، انسان ظاہری طور پر تو قبر میں دفناتا ہے، لیکن قبر ایک نماد ہے، ایک جگہ ہے، ایک نشان ہے. اصل میں وہ عالم جو ہے وہ عالم برزخ ہے. بدن آپ یہاں دفنائیں، بدن تو کچھ عرصے رہتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے کیونکہ خاک سے آیا ہے. روح کہاں جاتی ہے؟ روح جہاں جاتی ہے ساری جو ہے وہ محنت اسی کی ہے. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہا کہ ہم شفاعت کریں گے تمہاری، مگر ہم قیامت میں تمہاری شفاعت کریں گے. برزخ میں شفاعت نہیں ہے. برزخ جو آپ عمل کر رہے ہیں برزخ وہی ہے. ہم روز دفنا بھی رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے یہاں اور قیامت تک رہنا ہے. قیامت سے پہلے ہم نے وہی رہنا ہے. تو وہاں کے لیے کیا انتظام کر کے ہم جا رہے ہیں؟ تو جہاں ہم نے رہنا ہے اتنے عرصے پتہ ہی نہیں ہے. حضرت آدم سے لوگ جو انتقال کر گئے ابھی تک برزخ میں ہیں. کتنے ہو گئے، کتنے سالوں ہی ہو گئے. کہاں ہے وہ؟ سب برزخ میں. تو جہاں اتنا رہنا ہو آدمی نے وہاں کے لیے کیا انتظام کر رہا ہے؟ کہ ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے روح جو ہے وہ وہی رہے گی، کیونکہ انسان روح اور بدن سے مل کے بنا ہوا ہے. روح نکل جائے ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے، روح ہے تو انسان زندہ ہے. سب سے پہلے جب انسان کی روح بدن سے نکلتی ہے اس کی شناخت چھین لیتی ہے اس سے. کوئی یہی نہیں کہتا کہ فلانا شخص، لوگ کہتے ہیں میت پڑی ہوئی ہے. چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے منسٹر ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے بڑائی ہو، چوکیدار ہو، کوئی بھی ہو، کیا ہو گیا؟ میت ہو گئی. سمجھ لیا آپ نے؟ جتنا اپنے آپ کو بنا کے پھرتا تھا میں ایسا، جب تک روح تھی، روح لے لی کہانی ختم. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ روح ہے. تو ہم اپنے بدن کو تو بہترین خوراکیں دیتے ہیں، کھانا پینا اچھی جگہ دینی بھی چاہیے. روح کو کیا خوراک دے رہے ہیں؟ شخص آپ رسول خدا کی خدمت میں آیا، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں موت کی تمنا کروں. تو رسول خدا نے جو ہے وہ ہر شخص تھا، عرب کا تھا، رسول خدا نے اسے منع نہیں کیا. رسول خدا نے فرمایا کہ اگر تم موت کی تمنا کرنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم نے جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرو. اب ایک شخص تمنا کرے میں نے پڑھنے جانا ہے، دوسری یونیورسٹی میں جانا ہے، تمنا ہے، لیکن تیاری تو کرنی پڑے گی نا. مارکس اچھے لائے، تیاری کرے، ایڈمیشن کرے، سارے کام کرے. اب صرف تمنا سے کچھ نہیں ہونے والا. رسول خدا نے کہا وہاں تم نے جانا ہے وہاں کی تیاری کرو. رسول اللہ کیا تیاری کروں؟ کہا کہ 10 مقامات ہیں. رسول خدا نے فرمایا ان 10 مقامات پر ہر مقام پہ 4 ہدیے لے کے جاؤ، 4 تحفے لے کے جاؤ. یعنی ہر مقام پہ 4 تحفے لے کے جاؤ. یہ تحفے اصل میں تمہارے لیے آسانی پیدا کریں گے، آرامش پیدا کریں گے، امنیت پیدا کریں گے جہاں تم نے جانا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ بھی آپ ہی بتا دیجئے. تو رسول خدا نے 10 مقام گنوائے ایک ایک کر کے، اور ہر جگہ کے لیے 4 تحفے ہدیے بتائے. تقریباً 40 مرحلے ہیں یہ نجات کے مرنے کے بعد، لیکن دینے یہیں سے ہیں، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. یہ اکاؤنٹ آپ کو یہیں کھولنا ہے. 40 چیزیں آپ کو یہیں جمع کرانی ہے. وقت تو خیر میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو 40 ساری بتاؤں، لیکن بہرحال رسول خدا نے اس کو یہ کہا کہ یہ تیار کرو. تو پہلا مقام کیا ہے جب انسان کی روح اس سے جدا ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ حضرت اسرائیل ہے.
اب حضرت جبرائیل کا نام آتا ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں. یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ روح کا بدن سے نکلنا روایات کہتی ہیں سخت ترین مرحلہ ہے. روایت کہتی ہیں جیسے انسان کے بدن میں سینکڑوں کی تعداد میں تلوار کے نوکیں جو ہیں وہ بدن میں چپ رہی ہوں، روح ایسے نکلتی ہے، ایسے نکلتی ہے روح. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح آرام سے نکلے تو روایات میں ہے کہ ماہ رجب کے آخری روزے رکھو، آخری روزے جو ہیں ماہ رجب کے، تاکہ تمہارے بدن سے روح بہت آرام سے نکلے. ایسا نہیں، خوب ظاہر ہے ہر چیز کا حل تو بتایا ہے. اب جب یہ روح نکلنے کا آتا ہے تو حضرت جبرائیل ظاہر آ جاتے ہیں اور انسان کو لے کے چلے جاتے ہیں، روح کو نکال دیتے ہیں. آیت اللہ قمشی فرماتے تھے مفسر قرآن کہ روح مجرد ہے، دوسرا عالم ہے، بدن مادہ ہے اس عالم کا. جب روح نکلتی ہے نا تو یہ بدن نکلنے نہیں دیتا. روح اوپر جانا چاہتی ہے، بدن نیچے کھینچتا ہے، اور یہ کشمکش تکلیف دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے. وہ کہتے ہیں جتنا تم دنیا میں ڈوبے رہو گے، مرتے وقت یہ روح کو کھینچے گا. اور یہ عمل اتنا لمبا چلتا ہے کہ جو انسان کی زیادہ خواہش ہوتی ہے اس طرف روح کو کھینچا جاتا ہے، اور یہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، کھینچتا ہے یاد. اور اگر آپ ساری زندگی پروردگار کی طرف تو روح بڑے آرام سے نکل جاتی ہے، آرام سے اوپر چلی جاتی ہے. اب 4 تحفے جو ہیں وہ حضرت جبرائیل کو دینے ہیں. رسول خدا نے فرمایا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلا تحفہ جو ہے وہ جو حضرت جبرائیل کو چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کا حق نہ کھایا ہو. اگر آپ نے کسی کا زندگی میں حق کھایا ہے تو یہ پہلے گیٹ پہ ہی آپ کو مشکل شروع ہو جائے گی. اب آپ نے زندگی میں حقوق الناس، ہم جانتے بھی ہیں حقوق العباد اللہ کی عبادت ہے اور ایک حقوق الناس ہے. آپ مسجد میں بہت اچھے رہیں لیکن آپ گھر میں اپنے والدین کا احترام نہیں کریں، اپنی زوجہ کا احترام نہیں کریں، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو، بہن بھائی ہمسایوں کے ساتھ اچھے نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں. اللہ کو ایسی بندگی نہیں چاہیے. آپ وہی ہو کہ جب یہاں سجدے کر رہے ہیں تو لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے. اسی لیے پہلی چیز جو پھنسائے گی یہ پھنسائے گی. خوب یہ حقوق العباد ہیں، یہ پہلی چیز جو گھر کے اپنے اندر ہے. پھر اس طرح ماں کا احترام ہے. عزیزان ہم نہ جانے پتہ نہیں کس کا کتنا حق کھا جاتے ہیں، کتنا چلتے چلتے ٹھیلے پہ سے کوئی چیز اٹھائی کھا لی چکھنے کے چکر میں بغیر اجازت کے، بغیر اجازت طلب کیے 2-4 وہیں کھا لی پھر تلوا لیا. تو کم از کم ان 2 کو بھی تلوانا چاہیے تھا، یا حلالیت طلب کرنی چاہیے تھی. حقوق اچھے ہو گئے. اب کیا ہے، اب وہ سوال کریں گے جو تم پر واجبات تھے وہ فوت تو نہیں ہوئے، یعنی نماز قضا تو نہیں ہے، روزے قضا تو نہیں ہے، حج اگر واجب ہو گیا تھا قضا تو نہیں ہے، خمس اگر واجب ہو گیا تھا قضا تو نہیں ہے، زکوٰۃ واجب تھی قضا تو نہیں ہے. یہ واجبات ہیں جو عبادتی واجبات، وہ حضرت جبرائیل وہی روک لیں گے. تحفہ نہیں ہے تو پھر ان کو کون منع کر سکتا ہے، وہ تو ویسے ہی آن ڈیوٹی ہیں ہر وقت. ہماری طرح نہیں ہے معاملہ، وہاں سے وارث بھی نہیں چلنے والی، پرچی آگے کے تھوڑا رس سے نکال دیں، نہیں جانے مار. تو اس لیے بہتر ہے اپنی زندگی میں اپنے واجبات خود ادا کریں. انتظار نہ کریں کہ اولاد میری نماز پڑھے گی، انتظار نہ کریں. اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم از کم اپنے مرنے سے پہلے اپنی ڈائری پہ لکھ لیں کہ کتنی نمازیں آن ایوریج قضا ہیں میری. لکھ لیں یہ، تاکہ پیچھے والوں کو کم از کم اتنا تو بتاؤ اتنی پڑھانی ہے، اتنے روزے قضا ہیں. یہ بہت ضروری ہے. آیت اللہ مراشی نشوی کتنے بڑے عالم دین کہ 70 سال بی بی کے زائر رہے، پہلے زائر تھے. انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، وہ بھی عالم دین تھے نجف کے. خواب میں دیکھا کہ حرم میں امام حسین علیہ السلام ہے اور حرم کے اندر ہیں. بابا سے کہا بابا بہت عرصہ لگا دیا خواب میں آتے آتے. کہا ہاں ایک جگہ پھنسا ہوا تھا. کہا بابا؟ کہا ہاں نجف میں ایک بقال تھا، یعنی دکاندار تھا، اس سے میں نے کچھ لیا تھا، وہ حساب رہ گیا تھا. اتنے بڑے عالم دین لیا، لکھا ہوگا، رہ گیا ہوگا. ہم کہتے نہیں مسئلہ ہی نہیں، ہم تو نکل جائیں گے. ایک نماز کا میں آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دوں نا، آپ گھبرا جائیں گے. وہ تو اوپر والا ہے. اچھا یہ سوال آپ سے نہیں مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا. تم نے نماز پڑھی فلانے دن، تم 14 سال بالغ ہو گئے تھے. 14 سال میں 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے آدمی اسی رینج میں.
تم نے نمازیں دیر سے کیوں پڑھنا شروع کی؟ اور جو واجب ہو گیا تھا تم پر تو تم نے پہلی نماز جو پڑھی تھی اس کی قرت تمہاری ٹھیک نہیں تھی. تم نماز پڑھ رہے تو تمہارا دھیان کہاں تھا؟ تم نے فلانے دن یہ کیا، تم نے واجب ہو گیا نا اب تو خوب سکھائیں، واجبات ہیں یہ.